آج میں کس سے ملی ہوں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان بھولتا بار بار ہے اور خطائیں بھی بار بار کرتا ہے. خطا کرنے والا اور بھول جانے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں بار بار موقع دیے ہیں کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا، اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں. توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، بہت ہمت والا ہے دروازہ ہے، بہت ہمت والا دروازہ ہے. اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی ایک بار دو بار کر دے، تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں. انسانوں کی طبیعت تو یہی ہے. لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا پھر توبہ، تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے، تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے. ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا. تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو تو بہت برباد ہو چکا ہے. یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو. ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں. یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے. نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے. نہیں میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا. مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا. اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے. لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے. بوڑھا آدمی اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے. تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے. اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا